الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من قتل معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا مختصر حصہ اور حدیث پاک جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس کی روشنی میں جو بات آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے ہمارے ملک کے ایک اہم اور بہت ہی معزز اور معتبر خوشی کے دن سے متعلق، جسے ہم اور آپ یوم جمہوریہ 26 جنوری بڑے اہتمام سے ہر سرکاری و غیر سرکاری اداروں میں منایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں دو دن ایسے ہیں جو بڑے اہتمام سے خوشی سے منائے جاتے ہیں۔ ایک ہے 15 اگست آزادی کا دن، جس دن انگریز کے تسلط سے بڑی قربانیوں کے بعد علماء کی جان، خون اور ان کی محنتوں اور کوششوں کے بہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آزاد کیا، تو 15 اگست کا دن آزادی کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اور دوسرا 26 جنوری جو بڑے اہتمام سے دلی سے لے کر مختلف چھوٹے بڑے اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اور ہر سرکاری و غیر سرکاری ادارے میں جمہوریت کے نام سے ڈیموکریسی کا جو دن منایا جاتا ہے کہ اس دن جمہوری قانون بنا ہے۔ ملک انگریز اور برطانیہ کے قانون سے آزاد ہو کر ایک نئے قانون کے تحت میں آیا ہے، جس میں ہر ملک کے ہر باشندے کو، ہندوستان کے ہر باشندے کو ہر طرح کی قانونی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ بہت سی اہم بنیادوں پر جمہوری قانون بنا ہے۔ اس جمہوریت کی خوشی میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ باقی اس دن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے کہ یہ دن منانے پر ثواب ملے گا، نہیں منانے پر گناہ ہوگا۔ اس دن کے منانے کی کوئی خاص فضیلت احادیث یا کتابوں میں لکھی بھی نہیں ہے۔ اس دن کا تعلق ملک سے ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ ملک کی آزادی اور ملک کی جمہوریت سے اس کا تعلق ہے، شریعت اور قرآن حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اس دن کے منانے پر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ منانے پر کوئی وعید نہیں ہے۔ البتہ منایا جاتا ہو تو حدود کی رعایت رکھی جائے، جس میں شریعت کا حکم نہ ٹوٹے۔ مثلا اس دن کے منانے میں فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، کسی دوسری مقابل پارٹی یا جماعت یا گروہ کی یا تنظیم کی توہین، تحقیر، غیبت نہ ہو، اور ایسے ہی جھنڈے کو سلامی پیش کرنے کے ساتھ جو مورتی گاندھی کی یا کسی اور کی رکھی جاتی ہو، اس مورتی کو سلامی نہ پیش کی جائے۔ مورتی کی تعظیم شریعت میں جائز نہیں ہے، اور سلامی پیش کرنا یہ بھی تعظیم میں داخل ہے۔
اس واسطے تعظیم کے طور پہ جیسے سلوٹ مارا جاتا ہے جھنڈے کو، اس کی کچھ گنجائش علماء نے لکھی ہے، لیکن مورتی جو بنائی گئی ہے اس پر ہار ڈالنا اور اس کی تعظیم کرنا، اس درجے کا منانا شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ باقی جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، قانون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون، ایک ہے بندوں کا بنایا ہوا قانون۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون جسے ہم شریعت کہتے ہیں، قرآن حدیث سے علماء نے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا نے جمع کر کے اسے ایک قانونی شکل میں، جسے ہم آج کل کے ہندوستانی سماج میں محمدن لا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون، حالانکہ قانون بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ قانون صرف اللہ کا چلے گا، توضیح اور تشریح اللہ کے نبی علیہ السلام کریں گے۔ قانون بنانے کا حق بندوں کو حاصل نہیں ہے، قانون بنانے کا حق جس نے بندوں کو بنایا ہے اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون بھی بنائے۔ فَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ ہی کے لیے فیصلے کا حق حاصل ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ہمیشہ آمر اور حکمران فیصلے جس کے چلیں گے وہ اللہ رب العزت کے فیصلے چلیں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو قانون بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں حاصل نہیں ہے؟ اس واسطے کہ قانون بنانے کے لیے کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ذات قانون بنائے تو بنانے کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا علم محیط ہو۔ علم محیط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ما کان، جو ہو چکا ازل سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کیا ہوا، اس کا نالج رہنا ضروری ہے۔ آج کے بعد سے لے کر دنیا ختم ہونے تک کیا کیا ہوگا، اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ کس زمانے میں کیسے لوگ پیدا ہوں گے، کس زمانے میں کیسی ٹیکنالوجی چلے گی، کس زمانے میں کیسے دماغ کے لوگ دنیا میں آئیں گے، یہ سب معلومات ہونا ضروری ہے۔ تو ما کان جو ہو چکا، ما یکون جو ہوگا، اس سب کا نالج اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو قانون بنانے کے لیے ایسا علم ہونا ضروری ہے جو علم پاسٹ اور فیوچر دونوں کو حاصل ہو، اور اللہ کے علاوہ یہ علم حاصل نہیں ہے، کسی اور کو یہ علم حاصل نہیں ہے۔ دوسری چیز رحمت تامہ، مہربانی، شفقت۔ کس کے لیے کیا قانون بنایا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ قانون بنائیں اس کے حق میں تو اچھا ہے، اس کے حق میں ظلم ہو رہا ہے، اس کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اس کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ رحمت ہونا ضروری ہے، شفقت، مہربانی ہونا ضروری ہے۔ اور انسان کے اندر مہربانی ہے لیکن وہ تامہ اور عامہ نہیں ہے، یعنی ایسی عام مہربانی اور شفقت جو ہر انسان پر کر سکے۔ اللہ رب العزت کے اندر جو مہربانی اور رحم ہے وہ انسانوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، جناتوں پر بھی ہے، سانپ بچھو پر بھی ہے، درندوں پر بھی ہے، غیر مسلموں پر بھی ہے، یہودی عیسائیوں پر بھی ہے، سب پر اللہ کا رحم ہے، سب پر اللہ مہربان ہے۔ ایسی مہربان ذات ہی قانون بنا سکتی ہے جو کسی کے حق میں ظالمانہ قانون نہ ہو، اور ایسا رحم، ایسا کرم، ایسی مہربانی اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے قدرت تامہ، قانون بنانے کے بعد قانون بنانے کی کیپیسٹی، قانون کو نافذ کرنے کی کیپیسٹی، یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اگر مثال کے طور پہ کوئی نہیں مان رہا اللہ کی نافرمانی، ڈھیل دیتے جائیں گے، اس کے بعد پکڑتے ہیں تو ایسا پکڑتے ہیں پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور آدمی قانون بناتا ہو تو اس کے اندر قدرت نہیں ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ قانون کی حفاظت کر سکے، قانون کو چلا سکے، قانون پر نہ چلنے پر فوری پکڑ سکے۔ یہ اللہ کے علاوہ اور اللہ کے نمائندوں کے علاوہ، یعنی اس کے خلفاء جسے اللہ نے خلیفہ بنایا شریعت کے نفاذ کا، انبیاء کے وارثین، حکام، حکمران، قضات، اسلامی شریعت کے نفاذ کرنے والے، ان کو جو اللہ نے اتھارٹی دی ہے وہ عام انسانوں کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ چوتھی چیز ہے کسی بھی انسان کے قانون بنانے کے لیے غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنے کی طاقت۔
سب کے لیے ایک قانون، تو میرا ہے تو الگ قانون، تو میرا نہیں ہے تو الگ قانون۔ اپنا آدمی اگر مجرم بن گیا تو اسے چھوٹ ہے، پرایا اگر جرم کر رہا ہے اسے پکڑ اور سزا ہے۔ اپنوں کو اور پرایوں کو الگ نگاہ سے دیکھنا، اپنی پارٹی کے لیے الگ اصول، دوسری پارٹی کے لیے الگ اصول۔ اپنی پارٹی کا کرپشن کتنا بھی چلے گا، دوسری پارٹی کا کرپشن چائے کے برابر بھی ہو تو پکڑا جائے گا۔ اپنی پارٹی والے کتنا بھی دنگا فساد کر لیں اور پکڑے بھی جائیں اور جیل میں بھی جائیں، پھر موقع آنے پر ہم اسے باعزت بری بھی کر دیں گے۔ اور دوسرا آدمی اگر نہ دنگا فساد میں ہے بلکہ وہ مر چکا ہے، مر کے 10 سال ہو گئے ہیں، اب اس پر کیس بک ہو رہا ہے کہ فلاں دنگے میں آپ تھے، وہ تو مر کے 10 سال ہو گیا، اب اس پر کیس بک ہو رہا ہے کہ وہ فلاں دنگے میں تھے۔ اب پھر نوجوانوں کو غیر ضروری اور غیر مجرمانہ الزامات میں پھنسا کر سالوں برباد کر دینا، ایسا غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنے کی طاقت صرف اللہ میں ہے۔ انسانوں میں جانبداری پائی جاتی ہے، طرفداری پائی جاتی ہے۔ اپنا ہے تو الگ، اس سے کتنا بھی لڑ لینے کے تیار ہیں، جو میرے بھائی ہے، میری پارٹی کا ہے، میری گروپ کا ہے، میری جماعت کا ہے، سامنے والا حق پر بھی ہو لیکن یہ اپنا پن ہونے کی وجہ سے یہ ظالم بھی کیوں نہ ہو اس کی طرفداری کی جائے گی۔ وہ مظلوم ہے پھر بھی اس کے خلاف کیس کیا جائے گا، اسے اور پھنسایا جائے گا۔ تو قانون اور فیصلہ بنانے کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ 4 چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس واسطے انسانوں کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلنا انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ ایک ہو گیا قانون جو اللہ کا بنایا ہوا جسے شریعت اسلامیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے قانون جو انسانوں کا بنایا ہوا، جمہوری ملک اور جمہوریت کسے کہتے ہیں، یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ انسانوں میں جو پڑھے لکھے یا سمجھدار کہلاتے ہیں وہ لوگ، ان کی کمیٹیاں بنتی ہیں، ان کے گروپ بنتے ہیں، ان میں کوئی چیئرمین بنتا ہے، اس کے ممبران بنتے ہیں، پھر وہ کمیٹیاں قانون میں غور و فکر کر کے انسانوں کے لیے معیشت کا کیا قانون ہو، اقتصادیت کا کیا قانون ہو، سماجی امن کے لیے کیا قانون ہو، بزنس کے لیے کیا قانون ہو، الیکشن کے لیے کیا قانون ہو، یہ سب لوگ سوچ کر اپنی طرف سے قانون بناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت چونکہ ملک جمہوریت کا ملک ہے، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے جہاں پر انسانوں کا بنایا ہوا قانون چلتا ہے۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت کی تعریف جمہوریت کے بنانے والوں نے یہ کی ہے کہ عوام کا قانون، عوام کا بنایا ہوا قانون، عوام کی طرف سے عوام پر حکومت کرنے کے لیے، عوام کی طرف سے بنایا ہوا قانون عوام پر حکومت کرنے کے لیے۔ تو اس میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ قانون عوام بناتے ہیں، حالانکہ قانون عوام نہیں بناتے۔ پبلک 1.25 کروڑ کی ہو یا 125 کروڑ کی ہو تو اس میں سے گنے چنے 20 30 40 50 100 200 500 لوگ یا زیادہ سے زیادہ 1000 لوگ۔ جیسے ہندوستانی جمہوریت جو بنی ہے 1946 میں، آزادی سے 1 سال پہلے 1946 میں ایک کمیٹی بنائی گئی، 13 کمیٹیاں بنائی گئیں۔ ان 13 کمیٹیوں کا چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد کو بنایا گیا، اور ان کی نگرانی میں ملک کا جمہوری قانون بنایا گیا۔ اب یہ جمہوری قانون 1947 سے لے کر اگست 1947 سے لے کر آزادی کے بعد 1950 26 جنوری تک 2 سال 11 مہینے 18 دن کے عرصے میں 2 کروڑ روپے خرچ کر کے یہ قانون بنایا گیا۔ 2 سال 11 مہینے 18 دن کے عرصے میں 2 کروڑ روپے اس وقت کے خرچ کر کے ان کمیٹی کے افراد نے جمہوری قانون بنایا، جس پر تمام اس وقت کے دانشور جو کہلاتے تھے ان کاپیوں پر جو قانون جمہوری قانون ہے، ہندوستانی دستور ہے، اس پر سائن کر کے اس قانون کے نفاذ کا فیصلہ اور اعلان کیا۔ اب بنانے والی کمیٹیوں میں 395 افراد کی نمائندگی میں اسمبلی بنائی گئی،
اس اسمبلی کی طرف سے یہ لوگ نمائندے بن کر قانون بنائے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بنانے والے 400-500 افراد ہیں جو بنا رہے ہیں، اور ان سب کا بنایا ہوا قانون 125 کروڑ کی آبادی والے انسانوں پر نافذ ہونا ہے۔ تو ویسا علم جو اللہ کے پاس ہے، ویسی شفقت جو اللہ کی ذات میں ہے، اور ویسا غیر جانبدارانہ سلوک جو اللہ کے اندر ہے، اور وہ چیزیں جو قانون بنانے والے کے لیے اندر ہونا چاہیے وہ انسانوں کے اندر ہوتے نہیں ہیں۔ جب وہ صفات ہوتے نہیں ہیں تو ایسا قانون بن جاتا ہے جس میں بعض کے حق میں فائدہ، بعض کے حق میں نقصان، اپنوں کا فائدہ، پرایوں کا نقصان، اور قوانین میں تبدیلی اور ترمیم ہوتی جاتی ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی نہیں آتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں قیامت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ شراب حرام ہو چکی، قیامت تک حرام ہے۔ بدکاری اور زنا حرام ہو چکا، قیامت تک حرام ہے۔ جو چیز شریعت میں حرام ہو چکی، قیامت تک وہ حرام ہے۔ میں نے درمیان میں کہا تھا کہ قانون بنانے کا صرف اللہ کو حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بنانے کا حق نہیں دیا ہے، قانون کی وضاحت کرنے کا حق۔ قرآن کی آیتیں ہیں، کس آیت کا کیا مطلب ہے، کس قانون کا کیا مطلب ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کریں گے، حدیثوں سے اس کی وضاحت ہوگی۔ اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا، واقعہ تفصیلی ہے، شہد کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں آج کے بعد سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کر رہے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کیا ہے؟ جو چیز میں حلال کیا ہوں آپ اسے اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہو؟ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو حق حاصل ہے قانون بنانے کا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو اللہ کے قانون کی وضاحت، اس قانون کی تشریح اور اس قانون کے جزیات کی تفصیل بیان کرنے کا حق حاصل ہے تو وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کی روشنی میں، صحابہ کے آثار کی روشنی میں فقہائے امت قانون کا نفاذ کریں گے، قانون کی وضاحت کریں گے۔ تو اسی واسطے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد میں آنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور فقہا شارح ہوتے ہیں، شارع نہیں ہوتے ہیں، شریعت بنانے والے نہیں ہوتے ہیں، شریعت کی وضاحت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو قانون جو بنایا گیا جمہوری قانون، یہ ڈاکٹر امبیڈکر کی سرپرستی میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو جمع کر کے 2 سال 11 مہینے 18 دن کے عرصے میں 2 کروڑ روپے اس وقت کے خرچ کر کے بنایا گیا۔ 22 ابواب بنائے گئے، 12 شیڈول بنائے گئے، 395 دفعات پر یہ قانون بنایا گیا۔ قانون کے لیے بحثیں چلی 2-3 سال تک، یعنی تقریباً 3 سال کا عرصہ بحث چلی، اس کے بعد یہ قانون وجود میں آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب قانون وجود میں آیا تو اس قانون میں یہ کہا گیا کہ جمہوریت وہ چیز ہے جس میں اکثریت اقلیت پر حکومت کرتی ہے، اکثریت اقلیت پر حکومت کرتی ہے، یعنی اس ملک کی آبادی سمجھیے 125 کروڑ کی ہے، تو اس میں سے جو جس کی پارٹی یا جس کے طرفداری کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے وہ لوگ ان کم لوگوں پر حکومت کریں گے جن کی تعداد یا جن کے افراد کم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، جس میں یوں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے ہیں۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، لیکن یہاں پر اکثریت کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے، ایک مخصوص چھوٹی سی جماعت ساری انسانیت پر اور ملک کے سارے بندوں پر حکومت کرتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جمہوری ملک کے قانون کی اور یہاں پر قوانین کی یا جمہوری ملک چلنے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ بنیاد ہے الیکشن پر، بنیاد ہے الیکشن۔ مثال کے طور پہ سمجھیے کہ اس مسجد میں آنے والے احباب 4000 ہیں، مثال کے طور پر 4000 افراد ہیں، اور پوری دنیا کی جو ہماری پورے ملک کی جو آبادی ہے یوں سمجھیے 125 کروڑ کی ہے، 100 کروڑ کی رکھ لیجئے، 100 کروڑ کی آبادی ہے جن کو الیکشن کے موقع پر ووٹ ڈال کر ملک کا وزیر اعظم چننا ہے۔ تو ان 100 کروڑ میں سے
80% لوگ ہوتے ہیں جو ووٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں، باقی 20% وہ ہوتے ہیں جو ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ سفر میں ہیں، یا اس وجہ سے کہ بیمار ہیں، یا اس وجہ سے کہ بھول گئے، یا اس وجہ سے کہ بزی تھے، کوئی بھی مسئلہ ہو، بہرحال 20% لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ 100 کروڑ میں سے 20% نکال دیں گے تو 20 کروڑ لوگ ووٹ نہیں ڈالے، باقی 80 کروڑ لوگ ووٹ ڈالے ہیں۔ ان 80 کروڑ لوگ میں سے وزیر اعظم بننے کے لیے یوں سمجھیے 4 آدمی کھڑے ہوئے، 4 پارٹیاں آگے آ رہی ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے۔ ان میں سے 4 پارٹیوں کا اگر حساب لگایا جائے گا تو ہر پارٹی کے حق میں 20-20 کروڑ کے ووٹ آئیں گے۔ 80 کروڑ میں سے 20-20 کروڑ کے ووٹ آئیں گے۔ ان 20-20 کروڑ کے ووٹوں میں سے اگر کسی ایک پارٹی کو سمجھیے 20 کروڑ 20 لاکھ ووٹ آ گئے، 20 کروڑ 20 لاکھ ووٹ آ گئے، تو اب اس پارٹی کا آدمی وزیر اعظم بنے گا بس۔ باقی ان 3 پارٹیوں کو جو ووٹ ملے ہیں، 60 کروڑ کی جو آبادی ہے، وہ 60 کروڑ کی آبادی اس پارٹی کے آدمی کو ووٹ نہیں ڈالی ہے، لیکن پھر بھی یہ پارٹی کا آدمی وزیر اعظم بنے گا جسے صرف 20 کروڑ 20 لاکھ آدمیوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ باقی اس کے علاوہ 20 لاکھ کم 80 کروڑ، 20 لاکھ کم 80 کروڑ کے لوگ جسے ووٹ نہیں ڈالے ہیں، ان سب پر 20 کروڑ 20 لاکھ جسے ووٹ ملے ہیں، یہ آدمی حکمرانی کرے گا۔ تو اب بتائیے، اکثریت کی اقلیت پر حکمرانی ہے یا اقلیت کی اکثریت پر حکمرانی ہے؟ جسے انتخاب کرنے والے صرف 20 کروڑ 20 لاکھ آدمی ہیں، اتنے لوگوں کو چاہنے والے شخص نے 80 کروڑ کے قریب لوگوں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ تو یہاں اقلیت کی اکثریت پر حکومت ہو رہی ہے، یعنی میجارٹی کم ہے لیکن پھر بھی حکمرانی سب پر ہو رہی ہے۔ تو جمہوریت کی تعریف میں ایک دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ اکثریت اقلیت پر حکومت کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مخصوص جماعت جس کے اتنے ممبر ہو جائیں وہ پارٹی اوپر آ جائے گی اور سب پر حکومت کرے گی، چاہے سب اسے چاہتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ جمہوری قانون، یہ جمہوریت کی جو قیام، جو بنیاد ہے، 4 ستونوں پر جمہوریت کی بنیاد ہے۔ ایک ہے پارلیمنٹ، دوسری ہے گورنمنٹ، تیسری ہے عدالت، چوتھی ہے میڈیا۔ ان 4 چیزوں سے جمہوریت چلتی ہے۔ جس ملک کی جمہوریت کے یہ 4 ستون مضبوط ہوں، وہاں کی جمہوریت بڑے امن سے اور مضبوطی کے ساتھ ترقی کرے گی، اور جس ملک کی جمہوریت کے یہ 4 ستونوں میں سے کوئی بھی ستون کمزور ہو جائے، پارلیمنٹ کمزور پڑ گیا، یا گورنمنٹ کمزور پڑ گئی، یا عدالت کمزور پڑ گئی، یا میڈیا اگر بک گیا اور طرفدار بن گیا، تو اس صورت میں جمہوریت نہیں رہے گی، تانا شاہی رہے گی، یعنی اپنی منمانی چلے گی، کسی کی نہیں سنیں گے، یا تو فلیٹ موڈ میں رہیں گے یا تو سائلنٹ موڈ میں رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے، کچھ نہیں سنیں گے، اپنی مرضی کی چلائیں گے۔ تو 4 بنیاد ہوتے ہیں جمہوریت کے، ایک ہے پارلیمنٹ، دوسرا ہے گورنمنٹ، تیسرا ہے عدالت، چوتھی چیز ہے میڈیا۔ ان 4 بنیادوں پر گورنمنٹ چلتی ہے، یہ مضبوط ہیں، یہ بااثر ہیں، یہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں، تو ملک میں امن بھی رہے گا، ملک کی پبلک کی ہر آدمی کو، ہر فرد کو انصاف ملے گا، خون خرابے نہیں ہوں گے، جھگڑے نہیں ہوں گے، نفرتیں نہیں ہوں گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کمزور پڑ جائے، طرفدار بن جائے، رشوت آ جائے، کرپشن میں مبتلا ہو جائے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پر جابرانہ ظالمانہ فیصلے ہوں گے، وہاں پر قوم کا مفاد نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پر ملک کی خیرخواہی نہیں چاہی جائے گی۔ وہاں پر یہ ہوگا کہ جب تک ہم پارٹی میں ہیں اس وقت تک ہماری پراپرٹیاں بن جائیں، ہماری نسلیں آباد ہو جائیں، ہمارے ودیشوں میں کمپنیاں قائم ہو جائیں، ہمارے ورلڈ بینک میں اتنے ارب خرب روپے جمع ہو جائیں، ہماری 7 پیڑھیوں تک کوئی فاقہ ہمارے نسل میں نہ آئے، اس کے لیے جو لوٹ سکتے ہو، جتنا کرپشن کر سکتے ہو، یہ سب کر کے اپنے پاس اپنی پراپرٹیاں جمع کر لو۔ یہ ہوتا ہے اگر کبھی بھی ان 4 میں سے کوئی ایک بھی بے اثر ہو جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو جمہوریت کے ان 4 ستونوں میں پارلیمنٹ یہ جمہوریت میں سب سے اصل معیار اور بنیاد رکھتا ہے۔ پارلیمنٹ اگر مضبوط ہے
اور واقعتاً وہاں سے بننے والے فیصلے ایسے مضبوط ہیں کہ ملک کے ہر مذہب کے ماننے والے کے حق میں مفید ہیں. فلاں مذہب کے طرفدار فلاں مذہب پر ظالمانہ اگر ایسے نہیں ہیں تو یہ پارلیمنٹ سے بننے والا جو قانون ہے ایسا امن والا ہوگا کہ ہر ملک کا ہر باشندہ اس پر چل سکتا ہے. یہ با اختیار ادارہ ہوتا ہے جہاں بر وقت جو فیصلہ قوم کے لیے مفید ہو وہ فیصلہ لے سکتے ہیں. ممبر آف پارلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، الیکشن کے ذریعے سے اس کے ممبر چنے جاتے ہیں. اب الیکشن میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ الیکشن میں آنے کے لیے آپ گریجویٹ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، سنجیدہ ہوں، ملک کے قوانین جانتے ہوں، مذہب کے قوانین جانتے ہوں، آپ ہسٹری پڑھے ہوئے ہوں. کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے. آپ گنڈے بھی ہو سکتے ہیں، آپ لٹیرے بھی ہو سکتے ہیں، آپ جیل میں گئے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، آپ روڈی بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایرے گرے پڑے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، ایک وقت آپ جیل میں کاٹے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، ایک وقت آپ کو جوتے چپل مارے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کون بھی آدمی ہو، آپ کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے. پیسہ خرچ کریں، آپ الیکشن لڑیں، الیکشن جیت جائیں گے تو آپ ممبر آف پارلیمنٹ بن جائیں گے. جب یہ ممبر آف پارلیمنٹ بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے، سنجیدہ ہونا شرط نہیں ہے، ملک کے حق میں خیرخواہ ہونا شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. اب ایسے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بنانے کے لیے بیٹھیں گے تو کیسے قوانین بنیں گے وہ ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے. اور یہ ایسا مضبوط ادارہ ہے جس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر لمحہ ہر منٹ اس کا قیمتی ہے. کیوں قیمتی ہے؟ اس کی رپورٹ میں لکھا ہے پارلیمنٹ کی کہ ہندوستان میں 2 پارلیمنٹ ہیں، لوک سبھا، راجیہ سبھا. اس کے جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں وہ ہیں 795 ممبر. 795 ممبر اس کے ہوتے ہیں اور ہر ممبر کی یعنی 795 اراکین ہوتے ہیں. ہر رکن کی جو تنخواہ ہے وہ حکومت گورنمنٹ کی طرف سے 50,000 کی سیلری اور پھر پارٹی کی طرف سے 45,000 کا الاؤنس، پھر اس کی آفس کے خرچ کے لیے 45,000 روپے، کل 1,40,000 روپے ماہانہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو دیا جاتا ہے. ایک ممبر کو ماہانہ 1,40,000 روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے سالانہ صرف ان 795 لوگوں پر جو خرچ ہوتا ہے 1,33,56,00,000 روپے خرچ ہوتے ہیں. صرف ان 795 لوگوں کی سیلریز میں خرچ ہونے والا پیسہ 1,33,56,00,000 روپے خرچ ہوتا ہے. اسے اگر تقسیم کیا جائے تو 1 منٹ میں 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. 1 منٹ میں 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. اور پھر یہ پارلیمنٹ کی جو نشستیں ہوتی ہیں، جو سیشن ہوتے ہیں، سال میں 3 سیشن ہوتے ہیں جس میں ممبر آف پارلیمنٹ جمع ہوتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں. یہ 3 سیشن ملا کر پورے سال میں 80 دن سے 100 دن تک چلتے ہیں. 80 سے 100 دن جب یہ چلتے ہیں، سیشن چلنے کے درمیان میں ہر ممبر کو 2,000 روپے پھر الاؤنس کیے جاتے ہیں. آنے جانے کے ہوائی جہاز کا سفر، ٹرین کا سفر، دلی میں قیام کا مفت وہاں پر مکان، اور پھر ان کے لیے 50,000 یونٹس کرنٹ فری، اور پھر ان کے لیے پانی کا بل فری. یہ سب چیزیں خرچ کر کے ممبر آف پارلیمنٹ پر قوم کے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. اتنا خرچ ہونے کے بعد بھی اگر اس پارلیمنٹ سے ظالمانہ فیصلے ہوں، وہاں سے طرفداری اور جانبدارانہ فیصلے ہوں، اور ملک کے قوانین میں جلدی وہاں پر نفاذ نہ ہوتا ہو، مفاد نہ دیکھا جاتا ہو، تو اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا نقصان ملک کا اور کیا ہوگا. جس کے ایک منٹ میں 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہوں، 1 منٹ میں 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہوں، اور پھر بھی ویسے فیصلے نہ ہو پاتے ہوں جیسے ہونا چاہیے تھے، اس سے بڑا نقصان ملک کا اور کیا ہوگا. تو پارلیمنٹ کے ممبران کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے ملک کو چلانے کے سلسلے میں. درمیان میں اپنے گفتگو کو روک کر ایک بات یہ بول دوں، یہ جو عنوان آج کا آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ قصے کہانیوں کا نہیں ہے. ایسا قصہ میں بولوں کہ مزہ آنے لگے اور آپ واہ واہ بولنے لگیں. جو موضوع ملک کا مسلمان سنا تک نہیں ہے،
جاننے تیار تک نہیں ہے۔ اسے پارلیمنٹ کا ممبر بننا کیا، اسے گورنمنٹ میں آنا کیا، اسے بڑے بڑے افسر عہدے بننا کیا، اسے گورنمنٹ کی جاب کی اہمیت کیا، کچھ معلوم نہیں ہے۔ بس 10 پڑھ لو، آٹو چلا لو، 10 پڑھ لو، سبزی بیچ لو، 10 پڑھ لو، کچھ اور کر لو۔ چھوٹے موٹے کاروباروں پر اپنے آپ کو گاندھی سمجھ کے جینے والا بے وقوف مسلمان کو یہ کیا سمجھ میں آئے گا کہ ملک کس رخ پہ جا رہا ہے، کیسے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، ملک کے باشندوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ہر موضوع کو، ہر ٹاپک کو سننے کے لیے دماغ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جس کا دماغ نہ ہو، ہر ٹاپک اس کے دماغ میں اترتی نہیں ہے۔ غور تو کیا جائے کہ جس ملک میں ہم جی رہے ہیں، یہ ملک آخر کن بنیادوں پر بنا ہے، اس ملک کا رخ کدھر جا رہا ہے، کتنا ہمارا پیسہ اس ملک کے قانون بنانے والوں پر، پارلیمنٹ پر، گورنمنٹ پر کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک بار آپ وزیر اعظم بن جائیں، پوری دنیا گھوم کے آئیں، ایک پائی بھی آپ کی خرچ نہیں ہوگی۔ آپ جو روزانہ جو کلر کے کپڑے پہنیں گے، اس کلر کا بھی پیسہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ڈیزائن کے جوتے چپل آپ پہنیں گے، ہر ڈیزائن پر لاکھوں خرچ ہوں گے، آپ سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ اگر کرنٹ بل نہ بنے، چوری کا کرنٹ استعمال کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ کے یونٹس بڑھ جائیں گے، آپ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ جانتے تک نہیں ہے کہ قانون کیا ہے۔ قانون میں مجھے آنا چاہیے، مجھے گورنمنٹ کا ایک ممبر بننا چاہیے، مجھے سسٹم کا حصہ بننا چاہیے، یہ سوچا تک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد رونا ہے کہ رشتے آتے نہیں ہیں، جاب لگتی نہیں ہے، اور میں پڑھ لیا ہوں پھر بھی نوکریاں نہیں ہیں، خالی ہوں، فالتو ہوں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ آج نوجوانوں کی جو فالتو زندگیاں گزر رہی ہیں اس کے بارے میں بولا جائے، لیکن صبح ارادہ ہوا کہ 26 جنوری آگے قریب ہے تو اس کے بارے میں بولنا چاہیے۔ نوجوان کس فالتو زندگی، کیسی فالتو اور بیکار لایانی زندگی گزار رہا ہے، پیسہ دنیا کمانے کو کیا سوچ کے جی رہا ہے نہیں معلوم۔ کسی اگلے جمعہ اللہ نے توفیق دی تو اس کے بارے میں بولیں گے۔ اس واسطے اس جمعہ جو ٹاپک چل رہی ہے کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں، جمہوریت ہوتی کیا چیز ہے، اسے دماغ کھول کے سوچا جائے، شعور بیدار ہوگا تو کچھ اپنی نسل کے بارے میں سوچیں گے کہ اپنی نسل کو کیسے پڑھانا چاہیے اور کیسے آگے بڑھانا چاہیے۔ لوگ الیکشن میں کھڑنے اور الیکشن میں لاکھوں روپے رشوت، ایک ووٹ وصول کرنے کے لیے 300 روپے پیسے، 500 روپے، 2000 روپے، شراب کی بوتل، کپڑے، یہ سب تمہیں فری میں دینے کے لیے۔ وہ تمہارا سالہ ہے یا بہن بھی ہے؟ ووٹ ڈالنے کے لیے ایک آدمی کو 2-2000 روپے دے رہا ہے۔ پوری بستی میں اگر 4000 لوگ ہیں، ایک آدمی کو 2-2000 دے رہا ہے، کیوں؟ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ ایک بار 2000 روپے تمہارے منہ پہ مار کے جب ممبر آف پارلیمنٹ بنے گا تو اتنی پراپرٹیاں بنائے گا، جب تم اس کے پیچھے پھرتے جوتے چپل گھس جائیں گے، ایک کام تمہارا نہیں ہوگا۔ آدمی اگر سمندر میں گل بھی ڈالتا ہے تو فری میں نہیں ڈالتا ہے، وہ بھی کوئی پاگل نہیں ہے، وہ بڑی مچھلی پکڑنے کے لیے ڈال رہا ہے۔ کوئی کیچوا بھی اگر مارتا ہے تو اس سے مقصود آگے کچھ اور کرنا ہے۔ ایسے ہی آج کل کی جو سیاست چل رہی ہے، تمہارے اور ہمارے سامنے کیچوے کی شکل میں ڈال کر 2500 روپے ووٹ وصول کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد اپنے مزے کی زندگی، عوام کدھر جائے گی، کیا ہوگا، وہ سب بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو جمہوریت کا جو بنیادی اصول ہے، بنیادی ستون ہے، اس میں پارلیمنٹ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہاں پر آنے والے دانشور ہوں، سنجیدہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان کا مزاج قوم اور ملک کی مفاد میں چلنے والا ہو، اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر جو بل بھی پاس ہو رہا ہے اس میں غور کیا جائے کہ یہ قوم کے حق میں فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یہ ملک کے حق میں کتنا نقصان دہ ہے، یہ سوچ کر اگر آدمی وہاں پر پاس کرتے ہوں اراکین، تو پھر کبھی جھگڑے نہیں ہوتے، کبھی طرفداریاں نہیں ہوتی۔ اصل بنیاد وہاں سے ہے کہ وہاں سے قانون جیسا پاس ہوگا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ملک کے حالات میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو جمہوریت کا ستون ہے وہ ہے گورنمنٹ۔ گورنمنٹ میں وزیر اعظم سے لے کر کابینہ کے دوسرے وزراء تک، کابینہ کے وزراء سے لے کر افسر تک، افسر سے لے کے چپراسی تک، نیچے سے لے کے اوپر تک، پولیس کا ڈپارٹمنٹ اور ادھر فوج کا ڈپارٹمنٹ، یہ سب چیزیں کابینہ کی اس گورنمنٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کے 10 شعبے ہیں، ہر شعبے کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ پارلیمنٹ میں جو قانون بنا وہ قانون اب عوام پر نافذ کرنا ہے، نافذ کرنے کا کام اس گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔
اب نافذ کرنے کے لیے گورنمنٹ کبھی فوج کو بھی استعمال کرتی، کبھی پولیس کو بھی استعمال کرتی، کبھی قانون کو بھی استعمال کرتی ہے۔ تو گورنمنٹ کا کام ہے اوپر بنے ہوئے قانون کو لے کر نیچے نافذ کرنا۔ قانون بنانے والے عقل مند ہیں تو نافذ کرنے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، امن کا قانون نافذ ہوگا۔ گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس اس ڈپارٹمنٹ میں اتنا کرپشن۔ راجیو گاندھی نے ایک موقع سے کہا تھا کہ حکومت کے خزانے سے نکلنے والا 1 روپیہ اپنی جگہ پہنچنے تک 1 پیسہ بن جاتا ہے۔ 1 روپیہ اپنی جگہ سے نکل کر اپنی جگہ جانے تک 1 پیسہ بن جاتا ہے، باقی 90 پیسے بیچ میں ہضم ہو جاتے ہیں، جسے گورنمنٹ کے افسر ملائی کے نام سے کھاتے ہیں۔ اوپر کی ملائی اچھی رہتی ہے اس میں بولتے ہیں، اس میں سیلری کم ہے لیکن اوپر کی ملائی اچھی ہے بولتے ہیں، تو یہ ملائی کے نام سے ختم ہو جاتا ہے۔ 2016 میں موجودہ وزیر اعظم نے دوحہ میں کہا تھا کہ ہم نے ہر سال یہ نیچے کے بیچ کے لوگوں کا جو رشوت ہے اسے ختم کر کے ان کی ناراضگی مول لی ہے، اور سالانہ رپورٹ دیا تھا کہ 36,000 کروڑ سال میں 36,000 کروڑ کی رشوت ہم نے بچائی ہے۔ 36,000 کروڑ کی رپورٹ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ ہندوستان میں ہر سال 200 ارب روپیے رشوت میں لیے اور دیے جاتے ہیں۔ 200 ارب روپیے رشوت میں لیے اور دیے جاتے ہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ اگر ایک آدمی صحت حاصل کرنے ہاسپٹل سے، حفاظت حاصل کرنے پولیس سے، انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالت سے اگر مطالبہ کرتا ہے تو اسے سالانہ 21 کروڑ روپے صرف رشوت میں لگانے پڑتے ہیں۔ 21 کروڑ روپے رشوت میں لگانے پڑتے ہیں، جب قانون نافذ کرنے والے اس ستون میں، اس اہم حصے میں جسے اللہ نے بڑی عزت بڑا مقام دیا ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے، اس میں اگر کرپشن آ جائے گا تو پھر کہاں سے امن والا فیصلہ ہوگا، کہاں سے قانون کا صحیح نفاذ عمل میں آئے گا؟ تو دوسرا ستون ہے جمہوریت کا، پارلیمنٹ کے بعد گورنمنٹ کے بعد ہوتا ہے، اس میں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نوکریاں، سرکاری عہدوں پر، سرکاری جاب پر، وہ عہدے جس میں قوم اور پبلک کی خدمت ہوتی ہو، ان کی سیوا کی جاتی ہو، اس میں اپنے بچوں کا حصہ دلانا۔ کتنے مسلمانوں کے بچے ہیں جو گورنمنٹ کے شعبوں میں کام کر رہے ہوں، کتنے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے ان شعبوں میں کام کر رہے ہوں جس میں ملک کا مفاد ہے، ملک کا فائدہ ہے، اس ہندوستان کا اور ہندوستانی عوام کا فائدہ ہے۔ ایسے شعبوں میں ہماری کتنی اولاد کام کر رہی ہے، ان شعبوں میں حصہ لینے کا کسی کو دماغ میں آتا ہی نہیں ہے، الگ بن کے جیتے ہیں، یا تو یہاں کمائیں گے آٹو رکشے سے، یا تو یہاں نہیں ہوگا تو پھر ادھر چلے جائیں گے باہر کسی اور کا غلام بن کے کمانے کے لیے، وہاں کسی کو ڈرائیونگ کر لیں گے، کوئی اور کام کر لیں گے، جھاڑو پوچھا کر لیں گے، وہاں سے کما کے بھیجیں گے، اور وہاں رہ کر اس ملک کی تعریف ہوگی، یہاں کی برائیاں بیان کرتے رہیں گے۔ یہ تو الگ ہی ٹاپک ہے، کمانا کیسے چاہیے اور کہاں کمانا چاہیے۔ تو دوسرا ستون ہے گورنمنٹ، تیسرا ستون ہے عدالت۔ اس کا کام کیا ہے؟ پارلیمنٹ قانون بنا، گورنمنٹ قانون نافذ کیا گیا، اور عدالت ہے جہاں پر قانون پر اگر پبلک عمل نہیں کرتی ہے، قانون توڑ دیتی ہے تو پھر اسے سزا دی جاتی ہے، سزا کا فیصلہ ہوتا ہے، لوگوں کو پھر قانون پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا نام ہے عدالت۔ عدالت اگر نہیں ہو کسی ملک میں تو پھر مظلوم اور مظلوم بن جائے گا، ظالم اور اوپر آتا جائے گا، چونکہ اسے ڈر ہی نہیں ہے کسی سزا کا۔ مظلوم کو انصاف ملنے کی جگہ، ظالم کو سزا ملنے کی جگہ یہ عدالت ہے۔ عدالت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ کسی کے دباؤ میں نہ آئے، مذہبی دباؤ میں نہ آئے، سیاسی دباؤ میں نہ آئے، آزاد رہ کر جو انصاف کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ کرے، یہ عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن افسوس عدالت میں فیصلے جلدی نہیں ہوتے ہیں، عدالت میں جج صحیح نہیں ملتے ہیں، اور انصاف دیر ہو جاتا ہے، سزا نافذ کرنے میں دیری ہو جاتی ہے، قانون وہاں پر ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور سیاسی دباؤ وہاں پر آ جاتا ہے کہ ہماری پارٹی کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ اس واسطے کھلے ہاتھ رنگو ہاتھ مجرم پکڑا بھی جائے گا،
بم پھوڑتے ہوئے فلاں کام کرتے ہوئے اور پولیس کی میڈیا کی نظر میں آ جائے گا، اسے لے جا کر وہاں جیل میں ڈالیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ مہمان ہے، کھلاؤ پلاؤ 3 ٹائم کا، جب اس کی پارٹی اوپر آئے گی تو باعزت اسے بری کر دیا جائے گا۔ آج بھی مسلمانوں کو عدالت پر بھروسہ ہے اور ہم نے نعرے لگائے ہیں کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی ہمیں وہ منظور ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے میں ہمیں منظور ہے، عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نعرے ہماری تنظیموں نے، ہماری جمعیتوں نے، جماعتوں نے لگائے تھے، اب بھی اس پر بھروسہ کرتی ہے، چونکہ بعض اس کے فیصلے صحیح ہیں۔ جیسے مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام پر جھوٹے الزامات میں پکڑ کر نوجوانوں کو بند کر دینا، اس کے بعد مقدمات چلنا، عدالت نے وہاں صحیح فیصلے کیے ہیں، انہیں باعزت بری کیا ہے۔ لیکن آگے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں فیصلے صحیح ہونے کے بعد جہاں مجرمانہ طور پر جھوٹے الزامات میں نوجوانوں کو پھانسا جاتا ہے، کوئی پروف نہیں ہوتا ہے، تو ایسے پھنسانے والوں کو سزا دی جائے، کیونکہ ان کی زندگیاں 10-10 سال 20-20 سال کی زندگیاں جیل میں کٹی ہیں اور تمہارے جھوٹے الزام لگانے سے کٹی ہیں۔ اب اس کی سزا دینا اس کا کام نہیں ہو پاتا، سزا کا فیصلہ جلدی نہیں ہو پاتا۔ آج ہندوستان کی عدالت میں 30 ملین کیسز ہیں، 30 ملین کیسز، 40,000 اوپر کی عدالت میں اور 65,000 نیچے کی عدالت میں، باقی چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں باقی ایسے کیسز ہیں کہ اگر 300 سال تک روزانہ بلا ناغہ اتوار کی چھٹی، جمہوریت کی چھٹی، آزادی کی چھٹی کیے بغیر روزانہ ایک فیصلہ کرنے کا پابندی کر بھی لی جائے گی 300 سال تک، تو بھی کیسز ختم نہیں ہوں گے، تو بھی کیسز ختم نہیں ہوں گے۔ اور مزید کیسز آتے ہی جاتے ہیں، اور کیسز آتے ہی جاتے ہیں۔ آتے کیوں جاتے ہیں؟ ملک کی عوام کو عدالت پہ بھروسہ ہے کہ یہاں پر انصاف ملتا ہے، دیر سے ہی کیوں نہ صحیح انصاف ملتا ہے، یہ بھروسہ ہے۔ لیکن عدالت سے انصاف حاصل کرنے کے لیے وکیلوں کی فیس، اور معلوم ہے کہ ایک وکیل کو ادھر سے کیس صحیح ہے، ادھر سے کیس جھوٹا ہے، لیکن فیس ادھر زیادہ مل رہی ہے، تو صحیح انصاف والے کو چھوڑ کر جس سے فیس زیادہ مل رہی ہے ادھر کا کیس لڑتے ہوئے کیس کو مہنگا کر دینا، کیس کو لمبا کر دینا، صرف ایک بابری مسجد کے فیصلے کے لیے کسی عالم دین نے سنایا 100 کروڑ روپے کا خرچ۔ آخر فیصلہ سب جانتے ہیں۔ تو مہنگا، انصاف مہنگا ہو جانا، انصاف لمبا ہو جانا، بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کنگال ہو گئے، اپنا کیس عدالت میں لے گئے، فیس بھرتے 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 وکیل کو فلاں کو کھلاتے کھلاتے جو تھا وہ بھی خالی ہو گیا۔ انصاف ملنے کے لیے انصاف کا سستا ہونا بھی ضروری ہے، جلد فیصلہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے آج کی عدالتوں پر عوام اعتماد کرتی ہے، اس اعتماد کو ترقی دینا بھی ضروری ہے۔ یہ تیسرا ستون ہوتا ہے جمہوریت کا، چوتھا ستون ہے میڈیا۔ جمہوریت کا چوتھا ستون ہے میڈیا۔ میڈیا کا اہم کام ہے پبلک کے اخلاق کو سدھارنا اور پبلک کے اندر اویئرنیس لانا، شعور بیدار کرنا، پبلک کے اخلاق کو بگڑنے سے بچانا۔ لیکن افسوس یہ اتنا میڈیا کا لمبا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے مستقل جمعہ کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت ہندوستان میں 70,000 اخبارات چلتے ہیں۔ میڈیا 3 طرح کا ہوتا ہے: الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا۔ پہلے پرنٹ میڈیا تھا جس میں صرف اخبارات چلتے تھے، پیپر چھپتا تھا۔ اس کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا، نیوز چینل شروع ہوئے۔ اس کے بعد اب سوشل میڈیا چل رہا ہے۔ 3 میڈیا چلتے ہیں۔ ملک کے اندر 700 چینلز چلتے ہیں جس میں اخبارات نشر شائع ہوتے ہیں۔ 80 چینل تو صرف ملکی اور غیر ملکی اخبارات سنانے کے لیے ہیں، لیکن ان میں مجموعی طور پہ تمام میڈیا کے افراد اپنی TRP بڑھانے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ وہ گندی فحش باتیں، ظالمانہ چیزیں، خون خرابے کی باتیں، وہ سب میڈیا پر آ جاتی ہیں، جس سے دیکھنے والے کے اخلاق اور بگڑتے جاتے ہیں۔ میڈیا جب بک جاتا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر اس کے منہ میں کسی اور کی زبان ہوتی ہے، تو پھر ملک کا امن ختم ہو جاتا ہے۔ آج ان 4 جو ستون ہیں جمہوریت کے، پارلیمنٹ، گورنمنٹ، عدالت اور میڈیا، ان 4 میں سے
کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ یا آپ کی کون سی اولاد جمہوریت کے ان 4 اداروں میں کام کر رہی ہے؟ آپ پارلیمنٹ میں ہیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ عدالت میں ہیں، جھاڑو دینے کے لیے نہیں، فیصلہ کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ عدالت میں ہیں آپ وکیل بن کر، جج بن کر، یا آپ میڈیا میں ہیں جرنلسٹ بن کر آپ قوم کے آگے صحیح پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ہماری اولاد میں کون جرنلسٹ بن رہا ہے، کون وکیل لائر بن رہا ہے، کون جج بن رہا ہے، کون گورنمنٹ کے عہدوں پہ فائز ہو رہا ہے، کون پارلیمنٹ کا ممبر بننے کی یا صحیح ممبروں کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ شعور بیدار کرنا چاہیے کہ ملک چلتا ہے ان 4 ستونوں پر، ہندوستان چل رہا ہے ان 4 ستونوں پر۔ آپ ان 4 ستونوں میں سے کس ستون میں ہیں، کس شعبے میں ہیں، کس ادارے میں ہیں؟ نہیں ہے تو افسوس کی بات ہے۔ آپ ملک کے حق میں خیرخواہ کہلانے کے لائق نہیں ہوں گے، ملک کو آپ صحیح فائدہ پہنچانے کے لائق نہیں بن سکتے جب آپ اس سے کٹ کے چلتے ہیں۔ آپ صحیح لوگوں کو وہاں تک نہیں پہنچائیں گے تو ظلم آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس واسطے ہماری نوجوان نسل کو جمہوری ملک جو ہندوستان ہے اس کا حصہ بن کر، اس کے فائدے میں، اس کے مفاد میں کام کرنا، ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملک کے شعبے کا حصہ بننا، صحیح قانون پر عمل کرنا، قانون کی طرف سے جو حکومت کی طرف سے جو قانون پاس ہوتا ہے وہ سب کے حق میں مفید ہے، اس پر عمل کرنا، اسے توڑنے سے بچنا، یہ اسلام کا حکم بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جمہوریت کو سمجھنے کے لیے 8 بنیادی باتیں ہوتی ہیں جس سے پڑھنے کے بعد آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ جمہوریت کیا چیز ہے، جس میں انسانی حقوق دیے جاتے ہیں، مذہبی حقوق دیے جاتے ہیں، جس میں انسانوں کے لیے جائیداد کا حق دیا جاتا ہے، انسانوں کو معاشی اور سماجی قانونی برابری کا حق ملتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، استحصال کا حق حاصل نہیں ہے۔ 8 سے 9 بنیادی حقوق ہیں جس پر جمہوریت میں ہر ملک کے ہر باشندے کو وہ حق حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہندوستان جہاں پر ہم جیتے ہیں، یہاں 6400 ذاتیں رہتی ہیں، یہاں پر 600 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، 18 زبانیں یہاں کی مشہور ہیں۔ ذات پات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 6000 سے زائد یہاں پر زبانیں ہیں، 600 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سب زبان والوں کو، سب ذات والوں کو برابر کا حق حاصل ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی جائیداد نہیں چھینی جائے گی۔ مساوات جو اسلام پیش کرتا ہے ویسا مساوات جمہوریت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس زمینوں پہ ناجائز قبضہ، اوقاف کے مسائل، مسلمانوں کی پراپرٹیز کے مسائل، مسلمانوں کو ایجوکیشن کے مسائل، ان کی معیشت میں ترقی کے مسائل، سیاسی عہدوں پر اکنامک کے مسائل میں، بزنس کے مسائل میں مسلمان کتنے آگے ہیں۔ 40% مسلمانوں کا طبقہ ان پڑھ جاہل ہے، جس نے آج تک اسکول کی سیڑھی دیکھی تک نہیں ہے، وہ الف با ABCD پڑھا تک نہیں ہے۔ 40% وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا جو نہ دنیا پڑھا نہ دین پڑھا، اور ایجوکیشن کی تنزلی سے سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے۔ مسلمان ملک کے پوری دنیا کے غریبوں میں 4تھے نمبر پہ چل رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی غربت کا وہ حال ہے، فاقے سے، بھوک سے مرنے والوں کی تعداد کا اندازہ ہی یہاں سے باہر ہے کہ ہر روز کتنے لوگ بھوک اور فاقے سے مرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کے قریب، پوچھا اس عمر میں بھیک مانگ رہے ہو، تمہارے بیٹے نہیں ہیں، تمہارے کھانے پینے کا سہارا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دوسرے مذہب کا ہوں، یہودی ہوں، اور یہ اسلامی کنٹری ہے، مجھے یہاں رہنے کے لیے ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور میرا کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات حضرت عمر نے سنی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا اکلنا شیبتک ما انصفنا کا ثم ناکل، کہ ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تیری جوانی بھی ہم نے کھائی، بڑھاپے میں تجھ سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ بیت المال لے گئے، بیت المال سے اس کا ٹیکس ختم کروایا، اور بیت المال سے اس یہودی بوڑھے کے لیے وظیفہ جاری فرمایا کہ اس کے لیے ماہانہ مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، اس بوڑھے آدمی کو کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ مذہب کی تفریق کے بغیر ہر بوڑھے کمزور مزدور آدمی کا سہارا بننے کی کوشش، یہ اسلام کا پیغام ہوتا ہے۔
جائیدادیں رکھنے کا حق، کسی کی جائیداد کو ناک چھیننے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالہ تھا، وہاں سے پانی گرتا تو مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو خلل ہوتا تھا، حضرت عمر چڑھ کے وہ پرنالہ ہٹا دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے گھر کا پرنالہ جب توڑ دیا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ آپ نے میرے گھر کا پرنالہ میری اجازت کے بغیر توڑ دیا ہے۔ کس کو بول رہے ہیں؟ وقت کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کونی دنیا کے حاکم۔ فرمایا کہ یہ تمہارے پرنالے سے مسجد میں پانی گر رہا ہے، تو بھی آپ مجھ سے بولنا چاہیے تھا، میں کرتا تھا۔ میں امیر المومنین حاکم ہونے کا حضرت عمر نے روب نہیں دھاپا، فوراً کیس حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا، حضرت عباس گئے اور امیر المومنین کے خلاف کیس کیے کہ انہوں نے میرے گھر کا پرنالہ توڑ دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے بلایا اور کہا کہ کیوں توڑ دیا؟ ایسا مسلیوں کو، نمازیوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بولتے تو میں توڑ دیتا، لیکن یہ پرنالہ وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتانے پر میں نے لگایا تھا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ عباس یہاں پر پرنالہ لگاؤ، تو میں نبی کے کندھوں پہ پیر رکھ کر، نبی کے کندھوں پہ پیر رکھ کر، میں نبی کے کندھوں پہ چڑھ کر وہاں پرنالہ لگایا۔ تو جو پرنالہ نبی کے اشارے پر بنا ہے وہ آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو گواہ مانگے کہ بھئی کون گواہ ہے؟ صحابہ کو بلایا کہ یہ سب گواہ ہیں، انہوں نے دیکھا ہے۔ صحابہ نے گواہی دی تو حضرت ابی بن کعب نے فیصلہ کیا کہ اب تو نہیں، اب تو وہ پرنالہ وہیں پر لگے گا۔ جب یہ پرنالہ وہیں لگنے کا فیصلہ وقت کا قاضی، جج، وقت کے وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی آتے ہیں، حضرت عباس سے فرماتے ہیں کہ جیسے نبی کھڑے ہوئے تھے اور آپ نبی کے کندھوں پہ چڑھ کر یہ پرنالہ لگائے تھے، عمر بھی ویسے کھڑے ہوتا ہے، آپ میرے کندھوں پہ پیر رکھ کر اپنا پرنالہ صحیح لگا لیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، پھر بھی حضرت عمر نے اصرار کیا، پرنالہ حضرت عمر کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر لگایا۔ اس کے بعد جب نیچے اترے تو حضرت عباس نے فرمایا یہ تھا آپ کے انصاف کا معاملہ، اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا پورا گھر مسجد نبوی کے لیے وقف ہے، میں اپنا پورا گھر مسجد نبوی کے لیے دے دیتا ہوں کہ توڑ کر اسے مسجد میں شامل کر دیا جائے۔ جائیدادوں کی انصاف کا فیصلہ، 9 بنیادی حقوق ہیں جمہوریت کے، اگر ان 9 کی تفصیل کی جائے گی تو لمبا 2-4 جمعے چلیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جمہوریت کو پڑھیں، جمہوریت کے ستونوں کا، جمہوریت کے شعبوں کا حصہ بننے کی کوشش کریں۔ اس واسطے آج کا عنوان آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ہم لوگ قانون اور قانون کا حصہ بننے، قانون کے شعبوں میں آنے کی ہم کو کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس واسطے لوگ عام طور سے گمان کرتے ہیں کہ مسجد میں خطیب صاحب صرف وہ قرآن، حدیث، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی بولتے رہو، یہی کرتے رہو، بولتے شکایت کرتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، ہم بولتے ہیں وہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جس ملک میں جیتے ہیں اس ملک کے اہم باشندے بن کر ملک کے حق میں خیرخواہ بن کے جئیں، اس کے لیے ملک کے جتنے شعبے ہیں اس میں حصہ لینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔